اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 127 سے لے کر 134 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اور فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، فی النساء بارے میں عورتوں کے، قُلِ اللَّهُ کہہ دیجئے اللہ، یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تم کو، فیہن ان کے بارے میں، وما اور جو چیز یتلی تلاوت کی جاتی ہے، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں، فی یتامی بارے میں یتیم، النساء عورتوں کے، اللاتی وہ عورتیں کے، لا تؤتونہن نہیں دیتے تم جن کو، ما کتبہ جو لکھا گیا، لہن ان کے لیے، وترغبون اور خواہش رکھتے ہو، ان تنکحوہن کہ نکاح کرو ان سے، والمستضعفین اور ضعیف بے کس، من الولدان بچوں کے بارے میں، وان اور یہ کہ تقوموا قائم رہو تم، لیلیتامی یتیموں کے لیے، بالقسط انصاف پر، وما اور جو کچھ تفعلوا تم کرو گے، من خیر بھلائی سے، فإن تو بے شک اللہ اللہ، کان ہے بہ اس سے، علیما باخبر۔ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں، اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہاں سے سلسلہ بیان پھر خاندان کے ازدواجی معاملات اور ان کے حقوق کی طرف لوٹ گیا جس سے اس سورت کی ابتدا ہوئی تھی۔ سورت کی ابتدا میں یتیموں اور عورتوں کے بارے میں جو احکام نازل ہوئے تھے، اس سلسلے میں مزید سوالات کیے گئے تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ عرب جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر یتیم لڑکی خوبصورت اور مالدار ہوتی تو اس کا سرپرست اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس سے خود نکاح کر لیتا، اگر خوبصورت نہ ہوتی تو دوسرے سے نکاح کرا دیتا، مگر اس شرط پر کہ اس کے مال کا ایک حصہ اسے مل جائے یا اس کا مہر خود لے لے، یا پھر یتیم لڑکی کا نکاح ہی نہ ہونے دیتا تاکہ شوہر کے ہاں جا کر اپنے مال کا مطالبہ نہ کر سکے۔ قرآن پاک نے اس ظلم صریح سے سورت کی ابتدا میں بھی روکا تھا، یہاں بھی مزید تاکید فرمائی تاکہ یتیم لڑکیوں کی حق تلفی نہ ہو، اگر سرپرست کی نیت درست ہو تو اس کے لیے خود نکاح کر لینا ممنوع نہیں۔ اور پہلے بھی یہ حکم تھا کہ بیوی کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے زبردستی نہ کرو۔ اب یہاں یہ حکم ہوا کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کو اپنے سے پھرا ہوا پائے اور اسے خوش کرنے کے لیے اپنے حق میں سے کچھ چھوڑ دے اور میاں بیوی اس پر میل ملاپ کر لیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، یہ جبراً مال لینا نہ ہوا، باہمی رضامندی سے مصالحت کر لینا ہے۔ وَإِنْ اور اگر امرأۃ کسی عورت کو خافت اندیشہ ہو،
من بالہا خامد سے نشوزن خامد اپنے سے نشوزن زیادتی یا بدسلوکی کا، او یا اعراضاً بے رخی کا، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان کے یصلحا صلح کر لیں، بینہما درمیان اپنے، صلحاً صلح، والصلح اور صلح، خیر بہتر ہے، وحذرت اور موجود ہوتا ہے، الانفس ہر نفس میں، الشح بخل یا تنگی، وَإِنْ اور اگر تحسنوا حسن سلوک کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ، کان ہے، بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرا باخبر۔ فرمایا اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کوئی شخص جو اپنی بیوی میں رغبت نہ پائے، بڑھاپا وغیرہ ہو اور وہ اسے علیحدہ کرنا چاہتا ہو، اور بیوی کہے کہ مجھے نہ چھوڑو اور جو چاہو مجھے دے دو، یعنی اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں راضی ہو جائیں تو کچھ حرج نہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ جب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف ہو گئیں اور انہیں اندیشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے طلاق نہ دیجیے، اپنے پاس ہی رکھیے، اور میں اپنی باری عائشہ کو حبہ کرتی ہوں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، گویا ہر حالت میں صلح ہی اچھی ہے۔ آگے فرمایا، وَلَن اور ہرگز نہیں، تستطیعوا تم کر سکو گے، ان یہ کہ تعدلوا عدل کرو، بینا درمیان، النساء عورتوں کے، یعنی قدرتی میلان جو ہے وہ ضروری نہیں سب کے ساتھ ایک جیسا ہو، یہ اللہ نے خود ہی بتا دیا۔ وَلَو اور اگرچہ حرصتم حرص کرو، کتنا ہی چاہو تم، فلا پس مت، تمیلو جھک پڑو، کلا پوری طرح، المیلی جھک جانا، فتذروہا پس چھوڑ دو دوسری کو، کالمعلقاتی جیسے کہ معلق ہے، وَإِنْ اور اگر تصلحوا اصلاح کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو، فإن اللہ تو یقیناً اللہ، کان ہے، غفوراً بخشنے والا، رحیما مہربان۔ فرمایا اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہ کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو گویا ادھر ہی لٹک رہی ہے، اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں لالچ سے مراد صرف مال ہی کا لالچ نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام مرغوبات نفس شامل ہیں، یعنی اگر عورت اپنے خاوند کی پسند کو ملحوظ رکھے گی تو یقیناً مرد کا دل بھی نرم ہوگا اور صلح کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔
یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن پاک ایک طرف تو تعداد ازواج کے لیے عدل کی شرط مقرر کرتا ہے، دوسری جانب عملاً اسے ناممکن قرار دے کر اس اجازت کو منسوخ کر دیتا ہے۔ حقیقت میں عدل کا حکم ان امور میں ہے جو کہ انسان کے بس میں ہو۔ معلقہ ایسی بیوی ہے جس کی طرف خاوند کا کوئی رجحان نہ ہو اور وہ عملی طور پر خاوند کے بغیر ہی ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ عصر کے بعد تمام ازواج کے ہاں جایا کرتے تھے۔ آگے فرمایا وَإِنْ اور اگر یتفرقا دونوں جدا ہو جائیں، یغنی بے نیاز کر دے گا اللہ کلاً ہر ایک کو من سعتہ اپنی وسعت سے، وکان اور ہے اللہ واسعاً کشائش والا، حکیمہ حکمت والا۔ فرمایا اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا اور اللہ بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے۔ اگر صلح کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو بھی ایک دوسرے سے مجبوراً بندھے رہنا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ عورت کو کوئی اچھا خاوند مل جائے اور مرد کو اور مناسب بیوی مل جائے اور وہ حسن سلوک سے نباہ کر سکے، یعنی یہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ یہ ایک راستہ رکھا ہے طلاق کا کہ آپس میں جدا ہو جاؤ۔ زیادہ تر یہ اسی لیے نہیں رشتہ توڑا جاتا کہ پھر کیا ہوگا، عورت کہاں جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس لیے اگر اس میں زیادہ تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی حدوں کو تو نہیں عبور کر رہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے وہ پورے ہو رہے ہیں میاں بیوی کے۔ اگر وہ پورے کرنے مشکل ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اجازت دے دی کہ پھر تم الگ ہو جاؤ۔ اگر تم نہیں ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کر سکتے تو باندھ کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق وصینا وصیت کر رکھی تھی ہم نے الذین ان لوگوں کو اوتو جنہیں دی گئی الکتابہ کتاب من قبلکم پہلے سے تمہارے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، ان یہ کہ اتقوا ڈرتے رہو اللہ سے، وَإِنْ اور اگر تکفروا کفر کرو گے تم، فَإِنَّ تو بے شک للہ اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وکان اور ہے اللہ غنیًا بے پرواہ، حمیدہ حمد و ثنا کا حقدار، وللہ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں، وکفیٰ اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کارساز۔ فرمایا جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ آخر میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے، دنیا کے مال و اسباب سب یہاں رہ جائیں گے، اللہ کے ہاں جو چیز جائے گی وہ تمہارے اعمال ہیں۔ اگر تم عدل و انصاف سے اللہ سے ڈرتے ہوئے گھریلو زندگی بسر کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر پاؤ گے،
اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے فرما بردار بندے پیدا کر دے، لیکن وہ تو اس بات سے بے نیاز ہے کہ کون اس کو مانتا ہے اور کون نہیں۔ جو دنیا چاہے گا اس کو دنیا دے دے گا، جو آخرت کا طلبگار ہوگا اس کو آخرت میں آرام و آسائش بخشے گا۔ وہ ہر ایک کی نیت، ارادے اور عمل کا پھل دے گا، وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، لے جائے تمہیں، فنا کر دے تمہیں، ایھا، اے الناس، لوگو، ویأتی، اور لے آئے، بآخرین، دوسروں کو، وکان، اور ہے، اللہ، اللہ، علی ذالک، اس پر، قدیر، قادر، من کان، جو ہے، یرید، چاہتا، ثواب دنیا کا، فعند اللہ، تو پاس اللہ کے، ثواب الدنیا، اجر دنیا کا، والآخرۃ، اور آخرت کا، وکان، اور ہے، اللہ، اللہ، سمیعاً، سننے والا، بصیراً، دیکھنے والا۔ لوگو، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہو تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہے، اور اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب زیادہ فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے سب کے سب انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیزیں دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے گی مگر اتنی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھریلو معاملات کو ہمیں بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو اصل بات سارے رکوع میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو زندگی، میاں بیوی کی زندگی جو ہے وہ ایک ذمہ داری کی زندگی ہے۔ اس میں ہر طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اس میں یہ دیکھیں کتنا عورت کو اللہ نے درجہ دیا ہے، عورت کو اہمیت دی ہے کہ اب وہ گھروں میں آ کے رہتی ہیں تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باندیوں کی طرح نہیں رکھنا اپنی بیوی کو، باندیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے مگر بیوی کے حقوق اس سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔